اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول سیکشن ای، مصنفہ ایسے قریشی، ایپیسوڈ 5۔ رومی درفشا کو بول کر کلاس سے اپنا بیگ لے کر نکل جاتا ہے۔ پاگل انسان تو لگتا ہی نہیں ہے، بالکل عمل کے بیبی کی طرح اس سر پر چڑھ رہا ہے۔ اف، دور کیا سوچ رہی ہو، اپنا کام کرو، آئی سمجھ۔ وہ بھی اپنا سامان اٹھا کر کلاس سے نکل جاتی ہے۔ آہل تو باہر ہی اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اسے آتا دیکھ گاڑی کے ساتھ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو جاتا ہے، مگر درفشا اسے بنا دیکھے آگے نکل جاتی ہے۔ در گاڑی میں بیٹھو، آج ساتھ چلیں گے۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں جس طرح روز آتی جاتی ہوں اب بھی ایسے ہی آ جا سکتی ہوں۔ آہل اور وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے باتیں کر رہے تھے، اور ان سے کچھ دور ایک شخص ایسا بھی تھا جو ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ درفشا وہاں سے جانے لگی کہ آہل نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ تمہیں سنائی کیوں نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے ساتھ چلو گی تم؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جو بات کرنی ہے کہو، میں سن رہی ہوں، مگر میں خود جا سکتی ہوں، آئی سمجھ۔ دور تم زیادہ بول رہی ہو، اب چپ کر کے گاڑی میں بیٹھو۔ وہ جو دوبارہ منع کرنے والی تھی، عمل کو آتا دیکھ کر اپنا ہاتھ آہل کے ہاتھ میں دیتی اس کے ساتھ چل کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور شیشے سے باہر عمل کا ری ایکشن دیکھنے لگی جو ان کے نزدیک پہنچ گئی تھی۔ آہل بیبی کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے آج لانگ ڈرائیو پر جانا تھا نا؟ سوری بیبی، مجھے ابھی ضروری کام ہے، آہل جلدی سے بولا۔ بٹ بیبی، عمل جو بھی بول رہی تھی، آہل اس کی بات اگنور کر کے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ اوپن کرتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے۔ اوکے بیبی، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ دور فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اس کی طرف مسکراہٹ پاس کر رہی تھی جس سے عمل جل بن گئی۔ عمل اور بھی کچھ بول رہی تھی، آہل بول پڑا۔ نہیں عمل، ہم کل ملتے ہیں، ابھی مجھے ضروری کام ہے اور دور کو بھی گھر چھوڑنا ہے۔ اور آہل بنا مزید کچھ بولے گاڑی وہاں سے نکال کر لے گیا۔ اب بولو کیا بولنا تھا؟ دیکھو سیدھی بات ہے، اگلے مہینے موم اور پپھو آ رہی ہیں گھر، اور اس بار مجھے گھر میں کوئی ڈرامہ نہیں چاہیے، اور مجھے پتہ ہے تم میری بات تو سمجھو گی نہیں، اسی لیے سوہم بھائی نے یہ کہنے کو کہا ہے، کیونکہ وہ کال نہیں کر سکتی، اسی وجہ سے اب تم اپنا بیہیو ان کے ساتھ صحیح رکھنا۔ دو تو آہل کی بات سن کر شاک تھی، آخر وہ لوگ 2 سال بعد آ رہی تھیں، وہ اپنے گھر سے دور کی وجہ سے دور تھیں۔ اسے یاد تھا اس کی آخری ملاقات ان سے 20 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اب وہ 22 کی تھی، لیکن وہ کیوں آ رہی ہیں؟ یہی سوال اس کے ذہن میں تھا، اور وہ آہل سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ جواب نہیں دے گا۔ اسے پتہ تھا اس نے یہ سب صرف اسے بتایا ہے تاکہ وہ کوئی تماشا نہ کرے، اور سوہم بھائی نے بھی جان چھڑوا کر کام کا بہانہ کیا ہے تاکہ وہ کچھ پوچھ نہ سکے۔ وہ بھی یہی سوچتی ہے کہ گاڑی رکنے سے ہوش میں آئی۔ اس نے دیکھا تو وہ گھر پہنچ چکی تھی۔ وہ گاڑی سے نکل رہی تھی کہ آہل ایک دفعہ پھر اسے آواز دی۔ دیکھو دور، اس دفعہ سچ میں کوئی بہانہ یا ڈرامہ نہیں، اور کل جاؤ اور اپنا سیکشن چینج کرواؤ۔ اس دفعہ آہل نے پیار سے بولا۔ وہ اس کا یہ لہجہ سال بعد سن رہی تھی، ورنہ یہی وہ سوچ رہی تھی اس کا فرینڈ اسے واپس مل گیا، مگر اس کے ورنہ پر وہ ہال میں بند ہوئی اور اس کے کچھ بھی بولنے سے پہلے گاڑی سے نکل کر دروازہ بند کیا اور اتنا ہی کہہ کر گھر میں داخل ہوئی۔ میں اپنا سیکشن چینج نہیں کروں گی، آئی سمجھ۔ آہل جو سمجھ رہا تھا وہ پیار کی بات سمجھ جائے گی، اس کے اس طرح جواب دینے پر کھول کر رہ گیا اور گاڑی آگے بھگا لے گیا۔ اسے دور کا خود سے اس طرح بات کرنا پسند نہیں تھا۔ ہاں، وہ اس سے کچھ سالوں سے روڈ بیہیو کر رہا تھا، لیکن کیا دور نے جاننے کی کوشش کی تھی؟ نہیں، وہ صرف اس کے بیہیو کی وجہ سے جاننے کے لیے صرف 2 بار آئی تھی، اس کے بعد وہ بھی سرد ہو گئی تھی، کوئی ری ایکشن نہیں ہوتا اس کے چہرے پر۔ آہل مسلسل گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سنسان سڑک پر آ گیا جہاں کوئی نہیں تھا اس وقت۔ اس کو وہاں کھڑے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ کوئی وجود آ کر کھڑا ہوا۔ کیسے ہو آہل بیبی؟ وہ تمہاری بیبی آج نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت تمہارے لیے یہ اچھا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اور ایک بات اور، اس پر نظر مت رکھنا، وہ تمہاری نہیں ہو سکتی۔ اچھا، تو کیا تمہاری ہو گئی؟ ویسے مجھے پتہ نہیں تھا اس کا تمہارے ساتھ کیا رشتہ ہے، مگر میں تم جیسا نہیں ہوں جو لڑکیوں کو بیچ میں لاؤں۔ تم سے کتنی بار کہوں، وہ سب میں نے نہیں کیا، کر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ہاں، کیسے یقین کرو گے؟ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، اسی لیے بہتر ہے اپنی سوائے اپنے پاس رکھو، اور ایک بات تو بتاؤ، تمہاری عمل نے تمہیں چھوڑ دیا جو؟ اب ایک لفظ نہیں، جاؤ یہاں سے۔ آہل جلدی سے اس کی بات کاٹ کر بولا۔ مجھے بھی شوق نہیں ہے تمہارے منہ لگنے کا،
مگر کیا کروں، تم سے نفرت ہی اتنی ہے کہ بار بار اس جگہ آنا پڑتا ہے کہ یہ جگہ یاد دلاتی ہے کہ تم ایک دھوکے باز انسان ہو جو کبھی بھی سانپ کی طرح ڈنک اور گلگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے۔ وہ شخص اتنا کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آہل کچھ دیر اور اس ندی اور پل کو دور سے دیکھتا ہے، پھر خود بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آہل سیدھا گھر جاتا ہے کہ رات کے 11 بج رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ موبائل دیکھتا ہے جہاں عمل کی 12 کالز اور میسیجز تھے، مگر وہ اگنور کر دیتا ہے۔ نیکسٹ ڈے آہل اپنی روٹین کے مطابق اٹھتا ہے اور تیار ہو کر ناشتے کے لیے آتا ہے تو آیا سے درفشا کے بارے میں بھی پوچھتا ہے۔ آہل بابا وہ ابھی تک نیچے نہیں آئیں، میں گئی تھی، دروازہ بھی کافی دیر نوک کیا مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آیا ابھی اور بھی کچھ بولتی کہ سیڑھیوں سے درفشا اترتی دکھائی دی۔ آہل نے دیکھا تھا اس کی آنکھیں سرخ ہیں اور وجہ بھی جانتا تھا کہ وہ ماما اور پھپھو کی آمد سے ہیں اور ہر بار کی طرح وہ اس بار کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ جو کل اس نے سوہم کا پیغام دیا تھا اس میں واضح دھمکی تھی۔ آج دیر سے اٹھی ہو؟ آہل نے نارمل بات کرنے کی کوشش کی۔ در کوئی جواب نہیں دیتی اور بنا ناشتہ کیے نکلنے لگتی ہے کہ آہل بھی بنا ناشتہ کیے اٹھ جاتا ہے اور در سے پہلے نکل کر اس کا ویٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ جب در باہر آتی ہے تو وہ اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہے مگر وہ اگنور کر کے آگے چل پڑتی ہے۔ درفشا کار میں آ کر بیٹھو اور مجھے مجبور مت کرو میں تمہارے ساتھ ٹوٹ ہوں۔ در اگنور کر کے چلی جاتی ہے۔ آہل اپنا غصہ کنٹرول کر کے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ در جب گاڑی کالج میں انٹر ہوتی ہے تو سلویٰ وہاں نہیں ہوتی۔ وہ سیدھا اپنی کلاس میں جاتی ہے جہاں آج بھی سبھی اسے اگنور کرتے ہیں اور اس کا ڈیسک بھی وہاں نہیں ہوتا۔ کلاس اسے طرح گندی ہوتی ہے، وہ جا کر اپنا ڈیسک واپس لاتی ہے۔ رومی جب کلاس میں آتا ہے تو وہاں درفشا نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتا ہے اس نے سیکشن چینج کر لیا، اسی لیے ابھی آرام سے اپنے ڈیسک پر آنکھیں موند کر بیٹھتا ہے کہ اسے درفشا کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جب آنکھیں کھولتا ہے تو وہ ڈیسک اپنی جگہ پر رکھ رہی ہوتی ہے۔ رومی کو اپنی بات کے اگنور ہونے پر غصہ تو بہت آتا ہے مگر وہ رک جاتا ہے کہ بعد میں حساب لے گا۔ آج بھی سر لیکچر لیے بنا ہی چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کلاس سے نکل کر آج بلڈنگ گھوم رہی تھی اور ایک کمرے کی طرف بڑھتی ہے کہ اس کے دماغ کو سکون چاہیے تھا۔ تم اس کلاس میں نہیں بیٹھ سکتی، اپنا سیکشن چینج کرو، جاؤ ابھی کے ابھی۔ وہ جو اس کلاس کے ایک خستہ حال بلڈنگ کے ایک کونے میں سکون سے آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی، اس کی آواز پر پیچھے رخ موڑ کر دیکھا جہاں وہ کھڑا تھا۔ اس نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور واپس اپنی پہلی والی پوزیشن میں بیٹھ گئی۔ اسے اپنا اگنور ہونا کہاں پسند، فوراً اس کے پاس آیا اور اس کا بازو جکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نے کیا کہا، جواب دو۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ اپنے منہ پر پڑنے والے پنچ سے حیران رہ گیا۔ اس کی ناک سے خون نکل رہا تھا۔ آج کے بعد مجھے ہاتھ مت لگانا، آئی سمجھ؟ اور میں اس دن بھی کہہ چکی تھی کہ میں اپنا سیکشن چینج نہیں کروں گی، جو کرنا ہے کر لو، تب بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہی ہوں، ڈرتی نہیں ہوں کسی سے، آئی سمجھ؟ ہوگے تم لیڈر مگر میں نہیں مانتی، اب تو ہاتھ لگانے کی غلطی کر دی، دوبارہ مت کرنا، یہ بھی ٹریلر تھا، اگر اب دوبارہ ہاتھ لگایا تو فلم دیکھو گے۔ وہ جو اس کے پنچ سے حیران تھا اب اس کی باتیں سن کر آپے سے باہر ہو گیا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے دیوار سے لگا لیا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ ہاں ہو کیا تم؟ ایک معصوم سی لڑکی۔ ہاں وہ اس کے حملے کے لیے تیار تھی مگر پھر بھی کچھ دیر حرکت نہ کر سکتی۔ رومی جو اس کو صرف ڈرا رہا تھا کہ وہ سیکشن چینج کر لے مگر نہیں جانتا تھا کہ وہ چیز کیا ہے۔ درفشا جس کے دونوں ہاتھ رومی کی گرفت میں تھے فوراً سے پہلے اسے جھٹکے سے خود سے دور کیا اور اس کی پیٹھ پر کک ماری کہ تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ چلو پنچ بھی مار لیا کہ لڑکی مار سکتی ہے مگر جس طرح سے ٹرن ہو کر اس نے کک ماری تھی وہ کسی قابل فائٹر کی طرح تھی۔ مسٹر در جلدی سے بولی۔ رومی بھی اس کی بات کاٹ کر بولا، ہاں وہی رومی شومی جو بھی ہو، اپنی حد مت بھولنا۔ تمہاری اطلاع کے لیے پہلے میرا پورا ڈیٹا چیک کر لینا پھر مجھ سے الجھنا۔ اب کیا تم یہاں سے جاؤ گے یا میں جاؤں؟ اس کے جواب نہ دینے پر وہ خود ہی وہاں سے نکل جاتی ہے۔ ایک مہینے بعد درفشا کی رومیل کے علاوہ باقی سب سے بن گئی تھی جس میں سے ابراہیم اسے چھوٹے بھائیوں کی صورت میں مل گیا تھا اور موسیٰ سے بھی اس کی کافی بننے لگ گئی تھی۔ رومیل اور اس کے ویسے ہی لڑائی جاری تھی۔ اس مہینے میں ان سب نے بہت کوشش کی اسے کلاس چھوڑنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے مگر ناکام رہے اور اب کافی حد تک اس کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ رومیل نے کئی دفعہ روکا تھا ان سب کو دور سے بات کرنے کے لیے مگر کسی نے دھیان نہیں دیا۔ وہ سب ابھی کلاس میں بیٹھے بات کر رہے تھے۔
تو ابراہیم کے ساتھ بات چیت میں لگی ہوئی تھی کیونکہ باقی سب اپنے موڈ کے مطابق بات کرتے تھے۔ رومیل جو کب سے برداشت کر رہا تھا ان کے سامنے آ کر رک گیا۔ جاری ہے۔